اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، ایک سوال کافی دنوں سے گردش کر رہا ہے اور مجھے پوچھا گیا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر مختصر گفتگو کی تھی اور میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ ابھی میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ 100-125 روپے کا جو موبائل ہوتا ہے، یہ کیا ریکارڈنگ کرے اور کیا لوگ دیکھیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ٹیکنالوجی کا بندوبست کر رہے ہیں، یہ جو کیم کارڈر وغیرہ ہوتے ہیں، کیمرے وغیرہ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ انتظام کر رہے ہیں۔ یہ اگر ہو جائیں نا انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت کا مسئلہ ہے، تو اس کے اندر تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ زنی ہے یا قطعی ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب دوسرا سوال بہت شد و مت سے لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیاسی خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں سیاست کے اندر، اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ذات مقدس ہے، تو آپ خلیفہ بلا فصل ہیں روحانیت کے اندر۔ تو یہ تقسیم کیسی تقسیم ہے؟ اس کے اندر میں تھوڑی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے جو علماء ہیں، یعنی صحابہ اسلاف ہیں، صحابہ پاک کی ذات مقدس سے لے کر موجودہ دور کے میرے سیدی میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ، آپ تک یعنی ابوبکر صدیق سے لے کر موجودہ دور تک جو ہمارے علماء ہیں، ان میں کسی نے روحانی اور سیاسی تقسیم نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں مطلقاً، کوئی سیاسی روحانی کی تقسیم نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہمارے جو علماء افضلیت ابوبکر کے اوپر جو انہوں نے دلائل دیے ہیں، تو ان دلائل کو انہوں نے مطلق رکھا ہے۔ ان کی شرح کے اندر بھی جو کچھ امام کرمانی نے لکھا ہے، علامہ قسطلانی نے لکھا ہے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، صاحب عمدۃ القاری نے لکھا ہے، کسی نے کچھ بھی تقسیم نہیں کی۔ تو متقدمین متاخرین علماء کرام کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں حضور علیہ الصلوۃ یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے بعد۔ انبیاء کے بعد اہل تشیع کے نزدیک درجہ کس کا ہے؟ حضرت مولا مرتضیٰ کا۔ اور ان کے بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم انبیاء سے بھی حضرت مولا مرتضیٰ کو افضل سمجھتے ہیں۔ انبیاء سے بھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء کا درجہ نہیں ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کا ہے۔ یہ بعض شیعوں کا عقیدہ ہے، اور اکثر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد جو درجہ ہے تو وہ حضرت مولا مرتضیٰ کا ہے۔ اور ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء کے بعد افضل ترین کوئی ہستی ہے تو وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی قسم کی اس کے اندر لچک نہیں ہے، کسی قسم۔ یہ جمہور کا عقیدہ ہے، آپ اس کو اجماعی بھی کہہ سکتے ہیں، جمہور کا عقیدہ یہی ہے۔ اب روحانی سیاسی کی تقسیم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہے، جو کرتے ہیں سخت غلطی کے اوپر ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتائیں، سوال کا جواب بھی مجھے دیں کہ نیری سیاست کے اندر، یعنی بالکل خالص سیاست کے اندر کسی کو پہلے کر دیا جائے، اس کو فضیلت مل جائے، تو کیا فضیلت ہے اس کی؟ کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ایک بندہ سیاست میں مقدم ہو، اس کے اوپر فضیلت ثابت ہوتی ہے؟ پھر کیا آپ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو ظاہری سیاست ہے اس میں حضرت مولا مرتضیٰ کا نمبر چوتھا ہے، یا آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ان کے فیصلے تو ضرب المثل ہیں، ان کے فیصلے تو باقاعدہ عدالتوں کے اندر تسلیم کیے گئے، ان کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ اقضاہم علی، سب سے زیادہ بہترین فیصلے کرنے والے اور سب سے بڑے قاضی جو ہیں حضرت مولا مرتضیٰ ہیں۔ اور قضاء کا فیصلہ کس سے ہوتا ہے؟ سیاست سے ہی ہوتا ہے نا۔ اور اللہ کے نزدیک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یعنی فضیلت کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نزدیک کس کا ثواب زیادہ ہے، تو ثواب کس کے اوپر آتا ہے؟ تقوی کے اوپر آتا ہے۔ کیا ثواب کا تعلق سیاست سے بھی ہوتا ہے؟ اور سیاست کے اندر بھی وہی بات لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ اگر خوف خدا نہ ہو تو دیکھ لینا ہمارے جو ابھی سروں کے اوپر مسلط ہیں، خدا ان کو غرق کرے، یہی بات ہوتی ہے نا۔ تو تقوی فضیلت کی جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کا تعلق ہی روح سے ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کی روح ڈر جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کہ میں نے خدا کی ذات اقدس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے آپ کو آپ پابند کر لیں، تو یہی تقوی ہے، اسی میں افضلیت ہے۔ تو لہذا یہ تقسیم غلط ہے، روحانی اور سیاسی کی تقسیم بالکل غلط ہے، ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بلا فصل ہیں، روحانی سیاسی تقسیم کے بغیر مطلقاً افضل ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو دلائل ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں علماء نے جو ابوبکر صدیق کی افضلیت کے دلائل دیے ہیں وہ مطلقاً ہیں، ان کے اندر کوئی تقسیم نہیں، نہ ان کی شرح کرنے میں کسی محدثین نے کسی مفسر نے کوئی قول کی ہے، اور نہ باقی اس طرح کی کوئی بات ہے۔ دیکھیں، اس طرح تو اگر کوئی کر، یہ تو یوں بات ہو گئی کہ آپ اللہ کو اور اس کے رسول کو آپ لقمہ دینے والے، نعوذ باللہ من ذالک۔
یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو نعوذ باللہ سبق پڑھانے لگیں یا رسول اللہ کی ذات اقدس کو نعوذ باللہ آپ لقمہ دینے لگیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آپ سے ہی کوئی پوچھے، دیکھیں تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ آپ سے کوئی پوچھے، دیکھیں نا بعضهم سے مراد تمام مفسرین ہیں۔ آپ یہاں پر جا کر جلالین اٹھا کے دیکھ لیں امام سیوطی نے کیا لکھا ہے۔ امام سیوطی یہی لکھتے ہیں کہ بعضهم سے مراد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ تو یہاں پر کوئی یہودی عیسائی آپ کو کہے کہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو افضلیت ان کی صرف فلاں معاملے کے اندر ہے، یعنی سیاست کے اندر حضور کی افضلیت ہے، یا علاقے کے اندر حضور کی افضلیت ہے، یا آخر ہونے میں حضور کی افضلیت ہے، روحانیت میں تو فلاں نبی آ گئے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ تو عقل کو تھوڑا سا استعمال کیا کریں نا، جو کچھ آتا ہے وہ شیعوں کے کہنے کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، انصاف کی جو بات ہے وہ میں ضرور کرنا چاہوں تاکہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی بات ہو تو وہ نکل جائے۔ میرے یہ ذمہ ہے موضوع انشاءاللہ تعالیٰ 4-5 گھنٹے میں آپ سے گفتگو کروں گا، میرے یہ ذمہ ہے، لیکن ایک بات آپ بھی ذہن کے اندر رکھ لیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، اس کے اوپر نبوت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ختم فرما دی۔ حضور کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نبوت ختم فرما دی۔ اب جو سابقہ انبیاء تھے ان کی اولادیں نبی ہوتے تھے، یعنی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم اللہ کے نبی، حضرت اسحاق سے یہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء ان کا سلسلہ چلا ہے ان کے نبی، اور حضرت اسماعیل سے ہمارے آقا حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ دنیا کے اندر تشریف لائیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اب جو حکمت کاملہ اور بالغہ تھی، اس نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اب رسالت تکمیل ہو جائے، نبوت کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد رسول کے اندر، آل رسول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولایت کو رکھ دیا ہے، اور ولایت کا کرہانہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر حضرت مولا مرتضیٰ سے چلا ہے، یعنی اپنے دربار خاص سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ولایت کا فیضان مولا مرتضیٰ کے قلب اقدس کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اور حضرت مجدد پاک نے لکھا ہے مکتوبات کے اندر کہ آپ جسدی یہ جو عنصر ہے اس کی پیدائش سے پہلے بھی آپ اس طرح کرتے تھے کہ اولیاء اللہ کی روحانی تربیت فرماتے تھے، یعنی پچھلے زمانے کے اندر جو لوگ تھے نا اولیاء اللہ تھے پچھلے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے اندر، تو ان کے اندر بھی حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روح مبارک ان کی روحوں کی کیا کرتی رہی؟ تربیت کرتی رہی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ جو خاص فیض ولایت کا اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کے صدقے حضرت مولا مرتضیٰ کو عطا فرمایا، پھر وہ فیض منتقل ہوئے حضرت سیدتنا یہ بیٹے ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام آپ کی ذات مقدسہ سے جو دو نور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، حضرت شہزادے جو امام حسن امام حسین کی، پھر یہ سلسلہ ان سے آگے چلا ہے، پھر اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ اور آج بھی میں ذاتی طور کے اوپر اس بات کا قائل ہوں، کوئی میرے ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے، کہ اصلی کتب سیدوں میں سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے نا کتب کی ایک اصالتاً کتب ہوتا ہے، اور ایک کتب حقیقی ہوتا ہے استقلالاً مستقل۔ تو جو مستقل کتب ہوتے ہیں نا وہ آل رسول میں صحیح ہوتے ہیں، باقی جو دیگر لوگ ہوتے ہیں نا آپ کو کتب نظر آتے ہیں یہ اصالتاً ہوتے ہیں، یعنی قطب الاقطاب آل رسول میں صحیح ہے، قطب الاقطاب آل رسول میں صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک میں صحیح ہے۔ قطبیت کبریٰ کے اوپر ہمیشہ سید زیادہ ہی رہے گا، اس بات کو آپ نے بس یاد رکھنا ہے۔ باقی غیر سید جو ہوتے ہیں نا، جو فیض یہاں سے ہی لیتے ہیں، اسی گھر سے لیتے ہیں، اسی گھر سے وہ فیض لیتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری تک، اور دیکھیں نا قطبیت یہ جو سلسلے روحانی سلسلے ان کے سردار ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تمام سلسلے دیکھیں کتنے اولیاء اللہ کے سلسلے ان تک پہنچتے ہیں، اور آپ کے حضرت مولا مرتضیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے نا، اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے نا، تو یہ جو ولایت کا فیضان ہے یہ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو ولایت کا فیضان اور روحانیت ہے ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مقابل، خلیفہ بلا فصل ہونے کے مقابل لایا جائے۔ ان کو حضور نے اپنا جو روحانی فیض تھا اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ جو 3 دن غار حرا کے اندر تھے، 3 دن ہجرت سے پہلے نا، وہ جو اس غار کے اندر رہے تھے، غار سور کے اندر، ہاں غار حرا تو وہ ہے نا جہاں پر وہی نازل ہوئی تھی، بس وہ اللہ ہی معاف کرے، غار حرا کے اندر، غار سور کے اندر، تو وہ جو 3 دن تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو اس میں بھی بعض صوفیان اس طرف اشارہ کیا علماء نے کہ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ اپنا خصوصی فیضان منتقل کرتے رہے آپ کے چہرہ پاک سے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصولی کیے اور آگے تیار کرنا تھا خلافت کے لیے۔ اس لیے جس وقت آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ گئے ہیں نا، تو مدینہ طیبہ میں لوگوں نے ابو بکر کو رسول اللہ سمجھا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو پھر ایک خاص نشان حضور کے لیے اوپر مقرر کیے گئے صاحبان، تو وہ اس میں پھر لوگوں نے پہچانا کہ نہیں حضور علیہ السلام تو یہ تو خادم ہے۔ تو یہ اثر تھا ان تجلیوں کا اثر تھا،
ان تجلی میں دور آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا۔ اسی طریقے سے اشارہ معراج والی رات بھی کہ 9 مرتبہ حضور واپس گئے، 5 نمازیں معاف ہوتی رہیں، تو 9 مرتبہ ملاقات ہوئی حضرت سیدنا موسیٰ سے۔ تو وہ اس طرح نا انہوں نے کہا تھا رب ارنی انظر الی، تو سفیان نے لکھا ہے تقریباً 9 مرتبہ انہوں نے رب ارنی انظر الی کہا تھا کہ اللہ پاک مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام فرما دیا، چونکہ ازل کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ رویت صرف محمد مصطفیٰ کے لیے، کلام جو ہے حضرت موسیٰ کے لیے، خلت ابراہیم کے لیے، یہ تقسیم تو ہو چکی تھی، لہٰذا وہ نصیب کے اندر نہیں تھا۔ تو اللہ نے پھر اس کا یہ انتظام فرما 9 مرتبہ حضور کے پاس، اللہ کے پاس گئے، انوار و تجلیات لے کر آتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے اور تسکین ہوتی رہی حضور کے چہرہ پاک سے، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ تو بالکل اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے کروڑوں ماں باپ ان کے اوپر قربان ہوں، کہ وہ اسی طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بالواسطہ، بغیر کسی واسطے کے جو فیض عطا فرما وہ روحانی فیض تھا۔ یہ جو حضور نے ارشاد فرما کہ مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر کو حکم دے، بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یہ سیاسی معاملہ تھا، مجھے بتائیں نماز سیاست سے تعلق رکھتی ہے؟ نماز کے لیے کس کو آگے کیا جاتا ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ فاضل مفضول کی امامت کر سکتا ہے، یعنی وہ ایک الگ بات ہے، اس کے اندر پھر آپ جائیں گے پھر پھنس جائیں گے، میں پھر آپ کو پکڑ لوں گا۔ تمہید ابو شکور کو اٹھا کے دیکھیں، امام سالمی کی تمہید جو کتاب ہے وہ شکور سالمی صاحب کی، اس کے اندر بھی ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر کو کہ قدمک رسول اللہ فمن ذا الذی یؤخرک، حضور نے تجھے آگے کیا ہے، کیا معاملہ تھا؟ وہی یعنی نماز کے لیے تجھے دین کا امام تم ہمارے بن گئے ہو، تو سیاست کا امام ہم تمہیں اپنا کیوں نہ تسلیم کریں؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ 6 ماہ بعد بیعت کی تھی یا نہیں، وہ ہمارے جو علماء ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ جو شہاب زہری جو ہیں تو وہ ان کا اندراج ہے، یعنی یہ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ داخل کیے گئے، وہ شہاب زہری کا قول ہے کہ 6 مہینے بعد۔ بہرحال ابن کثیر نے تو جا کر اس مقام کے اوپر لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ وہ تجدید بیعت تھا، دوسرے یا تیسرے دن آپ نے بیعت کر لی تھی۔ بہرحال چونکہ ان معاملات کے اندر میں آپ کو لے کر نہیں جانا چاہتا، تو اس بات کے اندر یہ بات آپ سمجھ گئے نا کہ خصوصی جو فیضان ولایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آل مصطفیٰ کے اندر اس کے بدلے کے اندر رکھا ہے، چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، تو نبوت سے نچلا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ صدیقیت کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے ولایت ہی ہوتی ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے صدیقیت کا جو مقام ہے یہ بھی ولایت کا یہ ایک رتبہ ہے، بھارت سب سے آخری رتبہ ہے، تو اس سے نچلے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے مقدس ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبوت یہاں پر جاری نہیں ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر آل رسول کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فیضان جاری کر دیا ولایت کا۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا اچھے طریقے سے، اور قطب الاقطاب ہمیشہ سید زادوں میں رہے گا، ہمیشہ سیدوں کے اندر رہے گا، یہ بات بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس طرح یہ مقابلے بازی نہ کریں، دیکھیں یہ کچھ کفر اسلام کے مسئلے بھی نہیں، اور ان کے متعلق آپ سے سوال بھی نہیں ہونے۔ آپ سب سے محبت رکھیں حضور پاک کہ کل کوئی حضرت معاویہ کو کہے کہ چلو ان کی صحیح تو کوئی ان کی روایت نہیں حضرت معاویہ کے فضائل میں، لیکن چلو حدیث ضعیف درجے کی تو ہے نا، تو ضعیف درجے کی وہ روایت لے کر کہہ دیں میں ایسے اس طرح کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو سب سے فضیلت دیتا ہوں، پھر آپ کیا جو کہ آپ ہی کہتے ہیں نا یہ کوئی اجماعی عقیدہ نہیں ہے، ظنی ہے، تو اگر وہ کہے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ تو منہج اہل سنت سے آپ دور نہ جائیں، یہ میری نصیحت آپ یاد رکھیں، منہج اہل سنت سے آپ دور نہ جائیں، یہ اہل سنت کا منہج ہے، تو جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں وہ منہج اہل سنت سے دور ہیں۔ باقی یہ نچلے درجے کی حضرت شاہ ولی اللہ کا قول آپ لے کر آ جائیں، تفسیر روح المعانی کل پیدا ہوئے ہیں صاحب روح المعانی امام آلوسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ کے قول آپ پیش کریں، حضرت مجدد کے اقوال آپ پیش کریں، اور اسی طریقے سے باقی صوفیاء کرام کے آپ حوالے پیش کریں، تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے جو حوالے ہوتے ہیں یہ تائید کے لیے ہوتی ہیں، دلیل قرآن اور سنت سے دی جاتی ہے، تو یہ اکابرین کی جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ بندہ تائید کے لیے پیش کرتا ہے۔ باقی صوفیاء کرام نے تطبیق دی ہے، میں اس بات کو اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس طرح نے شیعوں نے استدلال کیا ہے نا کہ انما ولیکم اللہ، وہ جو آیت کریمہ اسی طریقے سے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت فرمایا تھا کہ غدیر خم کے موقع کے اوپر کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر فرمایا تھا کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون سے تھی۔ اس قسم کی جو روایات ہیں نا تو ان سے شیعوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ خلافت بلا فصل جو حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر کو حاصل ہے، حضرت علی کو حاصل ہے۔ تو دوسری طرف اہل سنت دوسری طرف تھے، وہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل کہتے تھے۔ تو بعض صوفیاء نے ان کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے اس طرح کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ سیاسی میدان کے اندر جو خلیفہ ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں، اور روحانیت کے اندر خلیفہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ کو، لیکن ان کا جو مفہوم ہے وہ دوسری طرح اس کے مقابل والا نہیں ہے، وہ جو خاص ایک ولایت کا فیضان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آل بیت مصطفیٰ کو یا حضرت مولا مرتضیٰ کو مخصوص کیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو روحانی مقام ہے اس کو اٹھا کر حضرت ابو بکر کے خلافت کے اوپر آ کر دے مارتے ہیں اور آپس میں ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل سنت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح نہ کریں۔
تو حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت بھی حضور کی عطا فرمائی، سیاست کے اندر بھی آپ خلیفہ ہوئے، اور یہی ترتیب فضیلت ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب فضیلت ہے۔ اب اس بات کو سمجھ گئے، اور ان کا ہمیں انکار نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص مقام ولایت کا جو حضرت علی المرتضیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما ان کے قلب پاک کے اوپر، اور پھر ساری دنیا یہاں تک کہ صاحب تفسیر مظہری نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کو بھی فیضان ملا ہے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ سے، اس کے اندر اس کے میں کس کو انکار ہے؟ لیکن آپ نری مطلب یہ کہ ان کو سیاست کے اندر آگے کر کے کل کا کل یہ معاملہ کریں، یہ آپ زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی اجمالی گفتگو تھی، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ، تھکی ہوئی روح کے ساتھ، تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، بس اسی کو قبول فرمائیں۔ میرا انشاءاللہ وعدہ ہے میں 4-5 گھنٹے اس کے اوپر گفتگو کروں گا، انشاءاللہ پانی تھوڑا سا لیں، اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کروں گا آپ سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی مسائل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اب نئے سرے سے ساری باتیں ہوں گی، یہ جنگ جمل صفین بھی، اور اسی طریقے سے یزید کے معاملات، یہ اس طرح انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے نا، زندگی رہی تو پھر کم از کم ہمارے یہ علاقہ چچ کے اندر پھر دوبارہ ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بس میرا کریم پروردگار عمل کی توفیق عطا فرمائے، بس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیے کریں ان دنوں، تقریباً دن کیا ہو گئے، سال قریب ہوا ہے، بس کچھ بس بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بس دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے عمل